बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को द बैकडोर टू चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूं और अपने नए आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम को मालूम है कि हमने हिंदुस्तान की तारीख़ पर, जो कि मुस्लिम दौर हुक्मरानी है, एक सीरीज़ जो है वो शुरू की थी, जिसके ऊपर हमने पहले मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से बात की थी और वो तमाम एलिगेशन जो मोहम्मद बिन कासिम पर लगाए गए थे उसका किया था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमूद गजनवी के हवाले से, जिसने इस्लामी रियासत की बाकायदा हिंदुस्तान में जो है बुनियाद रखी। तो हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे मेहमान ख़ुसूसी अजीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं। इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मौजू के ऊपर जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आज की नशिस्त में जो है वो शिरकत की। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आज आपके सामने तारुफ हुआ, आज हम गाज़ी इस्लाम सुल्तान महमूद गजनवी के हवाले से बात करेंगे। तो हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी ये अफ़गानिस्तान के एक इलाका गजनी के हुक्मरान रहे हैं। इनके वालिद सुल्तान सुबकतगीन, जब उनका इंतकाल हुआ 997 ईस्वी में, तो उसके बाद ये अपने वालिद के जानशीन बनते हैं और मुल्की उमूर को संभालते हैं। इन्होंने अपने वालिद की उस सल्तनत में मज़ीद इलाक़ों का इजाफ़ा किया और आपकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि आप मुल्की उमूर इंतज़ाम सल्तनत में बड़ी महारत रखते थे। उस दौर के जितने भी सलातीन थे और बादशाह थे, उनमें आपका नाम जो है वो एक नुमाया नाम के तौर पर हमारे सामने आता है तारीख़ के अंदर। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने 27 साल हुक्मरानी की है और 1030 ईस्वी में आपका इंतकाल होता है। आपने हिंदुस्तान पर दुनिया जानती है कि 17 हमले किए और 17 के 17 हमले जो है वो आपके कामयाब हमले थे। ठीक है, इन 17 हमलों का जो दुरानिया बनता है इसका सफ़र का, वो तकरीबन 84,000 किलोमीटर के करीब बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुल्तान का एक ख़ास इलाके में आना और इस तरह यहाँ पर फतूहात करना और उसके ज़रिए से इस्लाम यहाँ पर फैलाना, तो ये उनका बहुत बड़ा एक कारनामा है। इसलिए हम उनको जो है वो गाज़ी इस्लाम का लक़ब देते हैं। मज़ीद आप दोस्त पर बात करेंगे। थैंक यू सर। आपने महमूद गजनवी के हवाले से जो है वो इंट्रोडक्शन हमारे सामने रखा है। तो अभी हम अपने सेगमेंट का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हम बराह रास्त आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हैं उसको क्लियर करवाते हैं। तो मैं अपने पहले सवाल की तरफ आऊँगा। अज़ीज़ुर रहमान साहब, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद, क्योंकि 712 ईस्वी में उन्होंने इस इलाके को फ़तह किया और उसके बाद जो है वो 715 ईस्वी में जो है वो वापस चले जाते हैं, तो ये तकरीबन कोई 300 साल का जो है वो टाइम पीरियड बनता है। तो इस 300 साल की जो टाइम पीरियड है, क्योंकि 300 साल बाद महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में यहाँ पर आते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत था उसको कौन कंट्रोल कर रहे थे या क्या हालात वाक़ियात थे? क्योंकि हमने तसलसल के साथ बात करनी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस दुरानिये के हवाले से भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल से हमारी तारीख़ के बहुत से राज जो है वो खुलेंगे। हमने अपनी तारीख़ का जितना भी मुताला किया है हमारी बुक्स के अंदर, या हमारे राइटर्स ने, तारीख़ दानों ने जो मुताला करवाया है, उसमें इस 300 साल का जिक्र नहीं है। सही, बिल्कुल भी। यानी 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से जब वापस जाते हैं, उसके बाद 1001 ईस्वी तक तकरीबन 300 साल का अरसा बनता है। इस अरसे में हमारी तारीख़ जो है ना वो खामोश है। सही, बड़ी हैरानकुन बात है। बिल्कुल। इस 300 साल में फिर क्या होता रहा? मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम के प्रोग्राम में ये बात की थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जाते हुए यहाँ पर 4000 जो मुसलमान आर्मी थी मोहम्मद बिन कासिम की, उनको यहीं पर बसा दिया। सही, ठीक है। अब उनके ज़िम्मे काम भी था, सिर्फ बसाना ही मकसूद नहीं था। उनके ज़िम्मे तो वो काम था जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है। वो क्या है कि हर मुसलमान यानी हर इंसान को खुदा के दीन की तरफ लेकर जाना। तो उन 4000 मुसलमानों ने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर बैठकर अपने किरदार, अपने अखलाक से दूसरे लोगों को, हिंदुओं को और बुद्ध मत को, जो दूसरों को मुसलमान करना शुरू कर दिया। अब मुसलमान बनते जा रहे हैं, मुसलमान अगले इलाकों में जा रहे हैं,
کیونکہ محمد بن قاسم کا جو ٹائم تھا اس میں تو صرف سندھ فتح ہوا ہے، صحیح، ابھی تو پورا ہندوستان پڑا ہے. تو اس پورے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ جو ہے یوں فردن 1 بائی 1 ہوئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہندوستان کی باقی ریاستیں تھیں وہاں پر جو ہندو حکمران تھے، جیسے سندھ میں ہندو حکمران تھے، رعایا بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے، تو ایسے ہی باقی جو ہندوستان کے علاقے تھے وہاں پر جو حکمران تھے وہ ہندو تھے. صحیح، ہندوؤں کے مختلف برادریوں سے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیے، صحیح، مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی. جب ان کارروائیوں کی رپورٹیں حضرت سلطان محمود غزنوی کے پاس پہنچیں تو پھر انہوں نے اپنی جنگی مہمات کا رخ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف کر دیا. اب صحیح، ہندوستان ان کو ایک بہت بڑی زمین ملی کہ جس میں انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی. یہ اس کی مین بنیادی بات ہے. اچھا سر، اس میں تھوڑا سا آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں. یہ تو ایک مشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کہاں پر تھی اور کیسے ان علاقوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی تھی، اس بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ گائیڈ کریں. دیکھیں، سلطان محمود غزنوی کی جو حکمرانی تھی وہ غزنی کے علاقے میں ہے. یہ آج افغانستان کا علاقہ ہے، کابل سے یہ 100 کلومیٹر آگے کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کی طرف رخ کیا. ہندوستان سے جو مین بڑی شکایت آ رہی تھی وہ راجہ جے پال کی آ رہی تھی. صحیح، راجہ جے پال جو ہے یہ لاہور کا حکمران تھا اور پشاور بھی اس کی کسٹڈی میں تھا. ٹھیک ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال سے باقاعدہ طور پر آ کر جنگ کی پشاور کے محاذ پر اور اس کو شکست دی. سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی، پھر لاہور کو اپنی کسٹڈی میں کر لیا. اسی طرح پشاور جو ہے وہ بھی سلطان محمود غزنوی کے زیر سایہ آ گیا. تو اس طرح سے یہ دو مین علاقے جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گئے. تو جب یہ شامل ہوئے، یہ سن ہے 1001 عیسوی. صحیح. تو 1001 عیسوی میں ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد پڑتی ہے اور جس کا آغاز سلطان محمود غزنوی سے ہوتا ہے. صحیح. ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا، ٹھیک ہے، وہ ہندوستان کی مسلم تاریخ. تو ہندوستان کی مسلم تاریخ کا جو دور حکمرانی ہے وہ سلطان محمود غزنوی سے شروع ہوتا ہے اور وہ سن ہے 1001 عیسوی. 1001 عیسوی سے لے کر 1857 تک یہ مسلمانوں کا دور ہے. یہ 850 سال کا دور ہے جس میں ہم مسلمانوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی ہے. صحیح. اچھا سر، اس میں جو میرا دوسرا کویسچن پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے کچھ جو ایک لبرل جو ہے وہ مسلم ہیں ان کی طرف سے ہمارا سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف سے جو باشعور مسلم ہیں وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ محمود غزنوی جو ہے یہ بت شکن تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی پیدائش بھی جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. تو دوسری طرف سے جو کچھ لبرلز ہیں اور کچھ ہندو ہیں جو کہ متعصب اور شدت پسند ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو محمود غزنوی تھا یہ بیسیکلی ایک لٹیرا تھا. یہ سومناتھ کے مندر کی دولت کو یہاں پہ لوٹنے کے لیے آیا تھا بس. تو اس کو ذرا آپ کلیئر کریں سر، تاکہ ہمارے ویورز جو ہے اس چیز کو سمجھ لیں. آپ کے سوال میں نا دو پہلو ہیں، دو پہلو سے آپ کا سوال بنتا ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ بت شکن ہے، اور ہندوؤں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ لٹیرا تھا. بالکل سر، یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں. صحیح. ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھنا چاہیے. آپ یقیناً جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا اور حملے میں کامیابی ملی تو وہاں کے پجاریوں نے کیا کہا کہ آپ اس بت کو نہ گرائیں اور آپ ہم سے جتنی چاہے دولت لے لیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ سلطان محمود غزنوی نے اس وقت کیا کہا کہ میں بت فروش نہیں ہوں، میں بت شکن ہوں. صحیح. تو اس میں تو ہندوؤں کی بات رد ہو جاتی ہے. صحیح. اگر وہ بت فروش ہوتے تو وہ پیسہ لے لیتے، بت کو چھوڑ دیتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. صحیح. ٹھیک ہے. رہی بات لٹیرا کی، تو جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا اصول ہے کہ جب جو مال جنگ میں ہاتھ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مال غنیمت ہے. مال غنیمت. تو وہ تو مال غنیمت آیا تھا، اس میں لٹیرا پن کہاں سے آ گیا؟ لٹیرا تو انگریز تھا جو یہاں کے خزانے لوٹ کر لے گئے. صحیح. وہ تو لٹیرا نہیں تھے، لٹیرا انگریز تھا جو یہاں کے خزانے لوٹ کر لے کر گئے، جس کی وجہ سے آج لندن جو ہے چمک رہا ہے. یہ ہمارے ہندوستان کے خزانے ہیں. صحیح.
تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے جو یہاں سے دولت حاصل ہوئی ہے وہ جنگوں میں کامیابی کی صورت میں جو مال غنیمت ملا ہے تو یہ وہ دولت ہے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے. تو اسلام میں شروع سے ہے یہ چیز، مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے. ایک مال فیع بھی ہوتا ہے جو بغیر لڑے ملتا ہے. صحیح. ایسا بھی ہوا ہے ایک جنگ میں بغیر لڑے ہمیں مال فیع ملا اسی 17 حملوں کے اندر. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لٹیرا تھا وہ؟ یہ تو بات ہی غلط بنتی ہے. یعنی کہ ایک پروپیگنڈا ہے جی ہندوؤں کی طرف سے، بالکل، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ نہیں. حقائق یہ نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہے جس پر میں نے آپ کو اشارہ دیا. صحیح. اچھا سر، اس میں ابھی آپ نے یہ بھی بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ ہوئی بھی نہیں ہے جس میں آپ نے یہ بتایا کہ وہ مال فے جو ہے وہ لیا گیا. وہ ظاہر ہے وہ مال فے اور مال غنیمت ایک ٹرمنالوجی ہے جو قرآن سے جو ہے وہ ڈرائیو ہے. لیکن میرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ یہ جو 17 حملے کیے ہیں، 17 حملے محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر کیے ہیں، آج تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ 16 حملوں میں جو ہے ان کو ناکامی ہوئی ہے. سر میں آپ کے سامنے ایک اشارتاً جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک یوٹیوب کے اوپر چینل ہے جو بہت بڑے جو ہے وہ صوفی بزرگ ہیں اور ان کی کافی جو ہے وہ فین فالوئنگ ہے، اور پیری مریدی میں بھی ان کا کوئی ثانی کوئی نہیں ہے. اگر میں بات کروں جنگ کی تو جنگ میں اس جیسی شخصیت کوئی نہیں ہے، لوگ اس کو پوچھتے ہیں. وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اوپر جو اس نے 17 حملے کیے ہیں اس میں 16 حملے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. تو آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سارے حملے ہی جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ اس کو سر 1 بائی 1 آپ ایکسپلین کریں تاکہ ہمارے ویورز کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہماری تاریخ کو کس طرح جو ہے وہ داغدار کیا گیا. دیکھیں، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تاریخ میں جو نا کتنا دجل کیا گیا. صحیح. ان کی کامیابی کو ہم نے کسی اور کا رخ دے دیا کہ 17 حملوں میں سے 16 ناکام ہوئے اور ایک حملہ کامیاب ہوا جس میں سومناتھ کا حملہ تھا، بس باقی سارے حملے ناکام ہو گئے. ایکس کویسچن میں نے آپ سے بات کی تھی کہ حضرت سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی، وہ پہلا حملہ تھا. صحیح. اب اس میں کامیابی ملی یا ناکامی ملی؟ بالکل ملی سر. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ 16 حملے ناکام ہو گئے؟ صحیح. کیوں جی؟ اگر تفصیلات چاہیے تو 1 بائی 1 آپ کو دے دیتے ہیں. صحیح. جیسے آپ کہتے ہیں سر بہتر سنیں. 1001 عیسوی میں پشاور پر حملہ ہوا، جے پال کو قیدی بنا لیا گیا. صحیح. محمود غزنوی کی آرمی 20,000 تھی اور جے پال کی آرمی 12,000 تھی. جے پال نے اپنے 5,000 فوجی مروا کر خود کو قیدی بنا کر چھٹکارا حاصل کیا. صحیح. تو یہ کامیابی نہیں ہے تو ناکامی ہے؟ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ ڈیفینیٹلی کامیابی ہے. کامیابی ہے. چلیں آپ نے مان لیا.